ہم نوجوان مسلمان جو جذبہ رکھتے ہیں اسرائیل کی مخالفت کا اور فلسطین اور غزہ کی حمایت کا، تو پھر ان کو سیاسی عہدوں پہ آنا چاہیے، ان کو سسٹم کا حصہ بننا چاہیے، ان کو اپنے بزنس کے میدان میں مضبوط ہونا چاہیے، اپنی تجارتیں قائم کرنا چاہیے۔ جب تک معیشت اور اکنامک کے لحاظ سے ہم مضبوط نہیں ہوں گے، چاہے کتنا بھی ہم شکایت کرتے رہیں، لان تان کرتے رہیں، اس پر ہم گالیاں دیتے رہیں، کچھ ہونے والا نہیں ہے جب تک ہم خود پاور میں نہیں آئیں گے۔ اس واسطے مسلمان چبوتروں پہ بیٹھا، کٹوں پہ بیٹھا، فلمیں دیکھا، کچھ نہ کرو، لاشیں دیکھنے کے بعد بھی، ماؤں کے رونے کی آہیں سننے کے بعد بھی، بچوں کی آہ و بکا سننے کے بعد بھی، اور فلسطین اور غزہ کے ایریے کو خون میں نہایا ہوا دیکھنے کے بعد بھی، مسجدوں کی شہادت کے بعد بھی، ہم کرکٹ میچ نہیں چھوڑیں گے، ہم اس کا چکا چھکا اور چوکا نہیں چھوڑیں گے، ہم کرکٹ پر بیٹنگ لگانا نہیں چھوڑیں گے، ہم نمازیں غارت کر کے انڈیا اور پاکستان، پاکستان اور افغانستان اور فلاں ملک کی آپس کی کرکٹ کے ایک بلے اور بیٹ کے لیے اپنی ایک دوسرے کی شرط اور شرطا شرطی میں حرام کا پیسہ لٹاتے رہیں گے۔ فلسطین کے مسلمانوں پر نچھاور کرنے کے لیے ہمارے دل کے جذبے فرعونیت کی طرح دندناتے رہیں گے، اور پھر اس حالت میں جبکہ غزہ کی معصوم بچیاں تمہیں پکار رہی ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں لا نحتاج الى طعام ولا مال، ہمیں کھانے کی ضرورت نہیں، ہمیں پیسے کی ضرورت نہیں، ولكن نحتاج الى رجل كمثل المعتصم لتحریر غزہ، ہم ایسے بندے کی امید پر انتظار میں کھڑے ہیں جو معتصم باللہ کی طرح شجاعت اور بہادری رکھتا ہو اور غزہ کی زمین کو آزاد کرا سکتا ہو، فلسطین کی زمین کو آزاد کرا سکتا ہو۔ ولیکن نرید مثل صلاح الدین، اور ہم چاہتے ہیں کہ صلاح الدین جیسا کوئی ہمیں مل جائے جو غزہ کی سرزمین کو آزاد کرا لے۔ تمہیں معصوموں کا رونا، معصوم دودھ پیتے بچوں کا کٹنا، ماؤں کی پیٹ میں جنین کا 2 ٹکڑے ہو جانا اور ڈلیوری ہونے والی ماؤں کا شہید ہو جانا، بوڑھی ماؤں کا اپنے بچوں کے سامنے بکھر جانا، لاشیں بن جانا، معصوم بچی کی آنکھیں بم کی وجہ سے بے بصارت ہو جانا، وہ دیکھ نہیں سکتی ہے، وہ کچھ بول نہیں سکتی ہے، یہ سب مناظر تمہارے اندر ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کے جذبے پیدا نہیں کرتے؟ تم ہمیں کچھ نہیں بول سکتے، ہماری حمایت نہیں کر سکتے، تو ہمارے زخموں پہ نمک نہ چھڑکو۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جو بات عرض کرنی ہے، مسلسل فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کے حالات جس قدر ناگفتہ بھی ہوتے جا رہے ہیں، آئے دن مظالم کا سلسلہ بڑھتے جا رہا ہے، اسی متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر، یہ دشمن جو تم سے جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں اور تم سے لڑ رہے ہیں، ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے
کہ وہ کھلے میدان میں آمنے سامنے ایک ساتھ لڑنے کے لیے آ سکیں، الا فی قرم محصنۃ، مگر یہ کہ ایسی جگہ چھپ کے بیٹھ کر لڑیں گے یا دیوار کے پیچھے سے بیٹھ کے لڑیں گے، مضبوط قلعے میں محفوظ ہو کر وہاں سے جنگ کرنا چاہیں گے۔ ان کے دلوں میں اتنا خوف اور ڈر ہے کہ یہ سامنے سے لڑنے کی طاقت اور ہمت نہیں رکھتے ہیں۔ او من ورائی جدر، دیواروں کے پیچھے سے، آسرے اور کنارے سے اپنے آپ کو بچانے کی سوچ کر، اپنے جان کا خوف رکھ کر اس کے بعد یہ کچھ کرنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ اندر سے ان کے شجاعت بہادری نام برابر بھی نہیں ہے۔ بأسہم بینہم شدید، خود ان کے درمیان میں آپس میں اختلاف، جھگڑے، نفرتیں یہ بہت زیادہ ہیں۔ تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، آپ ان کے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ سب ملے ہوئے ہیں، یہ سب ایک ہیں، در حقیقت وہ آپس میں ان کے دل بکھرے ہوئے ہیں، الگ الگ رخ پر ان کے دل پڑے ہوئے ہیں، اندر سے ایک نہیں ہیں۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ ایسی غلیظ قوم ہے کہ انہیں عقل بھی نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ہنود ہو یا یہود ہو، دشمنان اسلام میں سے کوئی بھی قوم ہو، وہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آتی ہے تو اسے سب سے زیادہ اپنی جان کا خوف ہوتا ہے، اپنی جان کا ڈر ہوتا ہے۔ بالخصوص قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہودیوں سے متعلق فرمایا، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہ دو قومیں مسلمانوں کی کٹر دشمن ہیں، اور پھر ان کے دلوں میں موت کا سب سے زیادہ خوف ہے، چونکہ ان کا عقیدہ یہی ہے کہ مرنے کے بعد ان کو بھی معلوم ہے ہماری حرکتوں، کارستانیوں، ہمارے ان نامناسب، ناہنجار، حرام کاریوں کی وجہ سے ہمیں جنت ملنے والی نہیں ہے۔ آپ سمجھ لیجئے اب اس وقت غزہ کی پٹی پر جس قدر بمباری ہو رہی ہے، معصوم بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، بے قصور عورتوں کو شہید کیا جا رہا ہے، لاشوں پہ لاشیں ہر آئے دن آبادی ویرانے میں بدل رہی ہے، اور پھر انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے، نسلوں کی نسلیں ختم ہو رہی ہیں۔ اتنا ظلم کرنے کے بعد آپ سوچ سکتے ہیں کیا کسی یہودی کے دل میں یہ امید ہوگی کہ اتنا میں مسلمانوں کو قتل کرنے کے بعد جنت ملے گی مجھے؟ کوئی یہودی یہ خیال کر سکتا ہے، یہ امید کر سکتا ہے کہ میں مسلمانوں کو شہید کر کے، بیت المقدس کو ڈھا کر، مسلمانوں کے معصوموں اور عورتوں کو شہید کر کے، خون میں نہا کر، ان کے اس قدر قاتل اور ظالم بننے کے بعد مجھے اللہ جنت دے گا؟ کوئی یہودی اس بات کی امید بھی نہیں رکھ سکتا۔ تو ان کو معلوم ہے کہ مرنے کے بعد تو انہیں ڈائریکٹ جہنم میں جانا ہے، اس واسطے موت سے ڈرتے ہیں کہ اگر مریں گے تو سیدھا جہنم میں جانے والے ہیں، اس واسطے جتنے دن جی لیں گے، مرنے کے بعد تو ہمیں کوئی سکون ملنے والا نہیں ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیکم، ملک شام میں اگر فساد اور بگاڑ آ جائے تو پھر دنیا کے سب مسلمانوں کان کھول کے سن لو، پھر تم بھی کبھی کسی بھلائی اور خیر پر نہیں ٹک سکتے۔ اگر وہاں فساد اور بگاڑ پیدا ہو گیا، ملک شام، یہ حدیث جس وقت اللہ کے نبی نے فرمائی اس وقت سیریا ہو، ملک شام ہو، فلسطین ہو، سب ایک علاقہ شمار ہوتا تھا۔ اس وقت اللہ کے نبی نے یہ حدیث بیان فرمائی، تو اب بعد میں اگر وہ ملک ٹکڑے ہو گیا ہو، قسطوں میں بڑھ گیا ہو، تو پھر اس سے حدیث کے اس مصداق ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ملک شام میں، فلسطین میں اگر فساد برپا ہو جائے، وہاں پر فتنہ پیدا ہو جائے اور وہاں پر خیر اور امن ختم ہو جائے، تو پھر دنیا کے کسی خطے میں خیر اور امن کی امید نہ رکھنا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، یا طوبیٰ للشام، بڑی خوشخبری اور مبارکبادی ہے ملک شام والوں کے لیے، یا طوبیٰ للشام، یا طوبیٰ للشام، 3 بار فرمایا۔ اور صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ولیما ذاک،
یہ خوشخبری ان کے لیے کیوں دی جا رہی ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے کیا بہترین بات فرمائی فلسطینیوں، غزہ کے مسلمانوں، ملک شام کے مسلمانوں کے متعلق، تِلْکَ مَلَائِکَةُ اللَّهِ بَاسِطُو أَجْنِحَتِهَا عَلَى الشام، اس واسطے یہ خوشخبری دے رہا ہوں کہ ملک شام، فلسطین اور غزہ اس سب ایریے پر اللہ کے فرشتے اپنے پر بچھائے ہوئے کھڑے ہیں، اللہ کے فرشتے اپنے پر بچھائے کھڑے ہوئے ہیں، اس زمین کے تقدس کی وجہ سے، اس زمین کی عظمت کی وجہ سے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا علیکم بالشام، تم ملک شام کی نیشنلٹی حاصل کرو، تم ملک شام میں رہنے کی کوشش کرو، فإنہا صفوۃ بلاد اللہ، ملک شام فلسطین ایسا ایریا ہے جسے اللہ نے چنا ہے، اللہ کا پسندیدہ ایریا ہے، یسکنھا خیرۃ من خلقہ، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے بہترین بندوں کو وہاں ٹھہراتے ہیں، اپنے بندوں میں سے جو بہترین اور افضل ترین بندے ہوتے ہیں اللہ انہیں فلسطین اور ملک شام میں ٹھہراتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا فمن ابا، اور جو شخص وہاں جانا نہیں چاہتا، وہاں ٹھہرنا نہیں چاہتا، فلیلحق بیمنہ ولیسق من غدرہ، تو اسے چاہیے کہ فلسطین اور ملک شام کا پانی تو پینے کی کوشش کرے، وہاں کے آب و ہوا سے سیراب ہونے کی کوشش کرے۔ فإن اللہ تکفل علی بالشام واہلہا، اللہ نے مجھ سے ضمانت لی ہے، وعدہ لیا ہے کہ ملک شام اور فلسطین اور اس کے رہنے والے لوگوں کی حفاظت کرے گا۔ اور آپ بتائیے غزہ، فلسطین، حماس کا وہ ایریا خالی نہتے ہاتھ، کون سا ان کے پاس نیوکلیئر بم ہے، کون سے ان کے پاس آلات جنگ کے نئے نئے آئٹمز ہیں، لیکن پوری دنیا کا سپر پاور کہلانے والا دہشت گرد ٹیررسٹ امریکہ اور اسرائیل، یہ دونوں حرام کے نطفے آج تک اسرائیل اور فلسطین اور غزہ کو مٹا نہیں سکے ہیں۔ اور یہ جنگ چل رہی کب سے؟ 1901 سے یہ جنگ چل رہی ہے۔ آپ نے تاریخ پڑھا ہوگا تو معلوم ہوگا 1880 میں یہودیوں نے فلسطین کے ایریے پر وہاں جا کر اپنے زمینات بنانا، مکانات خریدنا، یہ انہوں نے پلاننگ کی تھی، 5% کی بھی آبادی نہیں تھی۔ 1880 سے وہاں قبضہ کرتے 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 آج 2003 آ گیا ہے، تو وہاں فلسطین کی وہ زمین جو فلسطینیوں کی تھی، عربوں کی تھی، آج بھی وہ یہودی، آپ سمجھیے 1 مہینے کے قریب سے بمباری چل رہی ہے، کن پر؟ ہاسپٹلوں پر، کن پر؟ اسکولوں پر، کن پر؟ سویلینز پر، عام گھروں میں رہنے والی پبلک پر، کن پر؟ مسجدوں پر۔ 50 نہیں 57 مسجدیں ملک شام فلسطین کی 57 مسجدیں شہید کر دی گئی۔ آپ سمجھیے ایک بابری مسجد شہید ہونے پر ہمارا دل دکھا، تو 50 سے زائد مسجدیں جہاں پر شہید کر دی گئی ہوں تو پھر کتنا اسے تعمیر کرنے میں وقت لگے گا۔ تو اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی عام نہتوں پر، رفح کے بارڈر پر جہاں خالی ہاتھ زخمی، بیمار اور بوڑھے معصوم بچے علاج کے لیے، کھانے اور پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں، اس ایریے میں دہشت گرد، دھوکے باز، حرام نطفے کی اولاد، اسرائیل کی فوج، یہ ایسے ٹرک میں سوار ہو کے جاتے ہیں جس میں سامان لاد کر لے جایا جاتا ہے تاکہ بارڈر والوں کو پتہ چلے کہ ہمارے کھانے پینے کا سامان آ رہا ہے۔ اندر سے اسرائیلی دہشت گرد فوجی رہتے ہیں اور جا کر خاموشی کے ساتھ کھانے والے، سونے والے، علاج میں بیٹھے ہوئے لوگوں پر بمباری اور گولی برسا کر انہیں شہید کر دیتے ہیں۔ تو آپ بتائیے یہ کوئی جنگ ہے؟ یہ کوئی ہمت اور جوانمردی کی بات ہے؟ پہلے سے جو آدھ مرا ہوا شخص ہے، آدھا مر چکا ہے، وہ اس کی فیملی بچھڑنے کی وجہ سے، گھر اجڑنے کی وجہ سے، خاندان کا تنہا ایک فرد بچنے کی وجہ سے، اب اس خالی نہتے بوڑھے شخص پر، تنہا عورت پر، معصوم 8 سال کے بچے پر وہ بندوق تان کر اسے ختم کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہاں کے رہنے والے لوگوں کی اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اور ایک حدیث، اس حدیث کی وجہ سے آپ کو معلوم ہوگا اللہ کے نبی نے جب فرمایا کہ ملک شام فلسطین کے ایریے کی نیشنلٹی اور وہاں رہنے کی کوشش کرو، تو صحابہ کو شوق پیدا ہوا کہ اس زمین کی عظمت
ہم بھی حاصل کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر کے گئے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلسطین کے ایریے کا سفر کر کے آئے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت عمر بن عاص، عبداللہ بن عمر بن عاص، سعد بن معاذ، کتنے جلیل القدر صحابہ تو صحابہ، عورتیں بھی، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ، انہوں نے بھی فلسطین کی عظمت جب سنی تو مستقل سفر کر کے وہاں چند دن قیام کر کے اس کی عظمتیں حاصل کرنا چاہا۔ حضرت سفیان ابن عیینہ، سفیان ثوری اور حضرت لیث ابن سعد، یہ جلیل القدر فقہاء یہ سب وہاں کے قیام کو ترجیح دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جہاں برت ہوا ہے، پیدائش ہوئی ہے، وہ فلسطین ہے۔ فلسطین میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی، اور ہمیشہ فلسطین کی محبت میں اشعار پڑھا کرتے تھے، مجھے فلسطین کی سرزمین سے محبت ہے، کبھی مجھے واپس فلسطین جانا پڑے تو میں فلسطین کی مٹی کو اپنی آنکھوں کا سرما بناؤں گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی نے فرمایا ائتوہ، اس حدیث کی روشنی میں آپ سمجھیے، آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اگر تم وہاں نہیں جا سکتے تو وہاں کم از کم پانی پینے کی، وہاں کی آب و ہوا لینے کی کوشش کرو۔ اللہ کے برگزیدہ بندے وہاں رہتے ہیں، منتخب بندے وہاں رہتے ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ یہ حدیث تو ہمیں بتاتی ہے کہ فلسطینی اور ملک شام کے لوگ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، انہیں اللہ نے چنا ہے۔ افسوس اس عالم میں بھی جبکہ 1 مہینے کی بمباری سے غزہ کے 14 لاکھ سے زائد مسلمان بے گھر ہو چکے ہیں، 5.5 لاکھ عورتیں بے گھر ہو چکی ہیں، 2,500 سے زائد مسلمان نوجوان دلہنیں جن کی شادی 1 ہفتہ 4 دن پہلے ہوئی تھی، تازہ دلہنیں بیوہ بن چکی ہیں۔ اس قدر وہاں غم اور الم کا عالم ہے۔ یہ مناظر دیکھنے کے باوجود کٹی ہوئی لاشیں، اجڑا ہوا غزہ، اور لاشوں کو اٹھاتے اٹھاتے آبادی قبرستان اور ویرانے میں بدل چکی ہے۔ جس بلڈنگ پر بم گرا اسی کے سامنے جو گڑھا بنا اسی گڑھے کو قبرستان بنایا جا رہا ہے۔ ایک جماعت ایسی خاص ہو جاتی ہے جو اٹھانے اور نماز جنازہ پڑھنے کے لیے ہوتی ہے، تھک جاتے ہیں، کام کرتے کرتے ڈاکٹروں کی حالت نکل رہی ہے، اور پھر اس وقت جب کہ ڈاکٹر دوسروں کا علاج کرنے کے لیے 20 گھنٹے نکال رہا ہو، اچانک اس ڈاکٹر کے سامنے اس کے بیٹے کی لاش آ جاتی ہے، اچانک اس خاتون کے سامنے اس کے بیٹے کی لاش آ جاتی ہے، تو پھر صبر کا پیمانہ چھلک اٹھتا ہے۔ ایسے مناظر دیکھنے کے بعد بھی ہمیں افسوس ہوتا ہے، ہمارے ملک کے بعض ایسے بے وقوف، احمق، نالائق جنہیں نہ تاریخ کا علم ہے، نہ فلسطین کو پڑھا ہے، نہ غزہ کو پڑھا ہے، نہ فلسطین کے فضائل جانتے ہیں، وہاں کے معصوم بچوں کی شجاعت سے واقف ہیں، کچھ نہیں جانتے۔ ہم تو یہ گواہی دیتے ہیں فلسطین کے معصوم بچوں میں جو شجاعت ہے وہ سعودیہ اور مسلم کنٹریز کے حکومتوں اور حکمرانوں میں وہ شجاعت نہیں ہے۔ تم وزیر خارجہ ہو کر، وزیر داخلہ ہو کر، تم سعودیہ کے ولی عہد ہو کر، کچھ بھی ہو کر، تمہارے اندر وہ شجاعت اور جوامردی نہیں ہے جو فلسطین کے معصوم بچوں کے اندر ہے۔ یہ سب دیکھنے کے بعد بھی اگر کوئی شخص یہ تجزیہ کرتا ہے کہ فلسطین پر بمباری، فلسطین پر اسرائیل کے یہ حالات اس واسطے آ رہے ہیں کہ فلسطین کے مسلمان بھی پکے مسلمان نہیں ہیں، فلسطین میں بھی پوری دینداری نہیں ہے، فلسطین میں اگر پوری دینداری ہوتی تو اللہ ان پر یہ حالات نہیں آتے۔ گھاس کھا رہے ہو، عقل نہیں ہے، ان حالات میں تم تجزیہ کرنے چلے ہو تو پھر بتاؤ سعودیہ میں پوری دینداری ہے؟ امریکہ جو بمباری کر رہا ہے وہ پورا دیندار ہے، کرتا داڑھی پیجامہ پہن کر قرآن ہاتھ میں لے کر بمباری کر رہا ہے۔ کون سا دیش ایسا ہے جس میں تم پورا دین دکھا رہے ہو؟ افغانستان پر حملہ ہوا، پوری دینداری تھی؟ پوری دینداری نہیں تھی وہاں پر افغانستان میں، ایک تھیٹر نہیں تھا، پولیس اسٹیشن نہیں تھا، بے پردگی نہیں تھی۔ ایسا ملک جو نمونے کے طور پر پیش کیا جاتا تھا افغانستان، جہاں پر شریعت اسلامیہ 80-90% نافذ ہو رہی تھی، امریکہ نے کیا اس پر حملہ نہیں کیا؟ عراق کے 5 لاکھ مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ کون سی دینداری اس وقت کام آ رہی تھی؟ افسوس یہ ہو رہا ہے کہ وہ
بڑے بے شرم بے حیا بن کر کہتے ہیں فلسطین کے مسلمانوں کا لباس دیکھو، ان کے پینٹ دیکھو، ٹی شرٹ دیکھو، وہ اسلامی لباس میں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تمہیں آنکھیں ہوتی، تمہیں بصارت ہوتی، تمہیں عقل ہوتی تو تمہیں نظر آتا وہ خیر جو فلسطین کے شہیدوں میں ہمیں دکھ رہا ہے۔ ہم نے دیکھا وہ ویڈیو، گھر اجڑنے کے بعد وہ خواتین فٹ پاتھ پر بیٹھ کر لکڑیوں کا چولہا جلا کر جب روٹیاں بنا رہی تھی فلسطین کے ان معصوموں کے لیے، تو اس حالت میں بھی وہ چہرے کے نقاب کے ساتھ روٹیاں بنا رہی تھی۔ وہ ویڈیو میرے پاس ابھی بھی محفوظ ہے، فلسطین کے اس فٹ پاتھ پر بیٹھ کر وہ مسلمان عورتیں چہرے کے نقاب کے ساتھ وہ روٹیاں بنا رہی ہیں۔ سر پہ چوٹ لگ گئی، بے ہوشی کا عالم طاری ہو گیا، مرد اسے عورت کو باہر نکال کر لا رہے ہیں۔ اس عالم میں وہ فلسطینی خاتون کہتی ہے کہ مجھے نقاب دو، مجھے نقاب دو، یہ پردہ تمہیں نہیں دکھائی دے رہا ہے، یہ شجاعت اور ہمت اور جوامردی تمہیں نہیں دکھائی دے رہی ہے۔ کس منہ سے عوام اور پبلک کے سامنے ممبر رسول پر کھڑے ہو کر یہ بیان دیا جاتا ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں میں پوری دینداری نہیں ہے؟ اتنی لاشیں کٹنے کے بعد، اتنے گھر اجڑنے کے بعد ایک جملہ تمہاری زبان سے نکل سکتا ہے کہ تم سعودیہ کے حکمرانوں کو کچھ کہہ سکو، تمہاری زبان سے ایک جملہ نکل سکتا ہے تم امریکہ کو آنکھیں دکھا سکو۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، مکہ مکرمہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جدہ اور ریاض میں بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی لال رومال کبھی کالا رومال اوڑھ کر اپنے کو عربین ہونا دکھاتے ہیں، جبکہ وہ انڈیا اور پاکستان سے ہی وہاں پیٹ پالنے گئے ہیں، اپنے کو عالم ہونا بتاتے ہیں۔ جانے والے حاجیوں اور عمرہ کرنے والے معتمرین کو پکڑ پکڑ کر تم یہ انگوٹھی کیوں پہنتے، تم یہ فاتحہ کیوں دلاتے، تم مزاروں پہ کیوں جاتے، یہ فضائل اعمال میں کیا لکھا ہوا ہے، فضائل اعمال غلط ہے۔ یہ سب تجزیہ تبصرہ کرنے والے، ان سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں اب تک یہ جو دینداری کا جذبہ تمہارے اندر آیا، آنے والے لوگوں کو پکڑ کر فضائل اعمال غلط ہونا ثابت کرنا، آنے والے لوگوں کو ان کے ایمان کے بارے میں شک کر کے انہیں مشرک قرار دینا، یہ ہمت آئی ماں کا دودھ پیے تو پھر آج تک کبھی اسرائیل کے خلاف، سعودیہ کے خلاف، وہاں کی حکومتوں کے خلاف وہاں بیٹھ کر جو اس وقت فلسطین پر ہو رہا ہے وہ ظلم ہے، وہ حرام ہے، وہ دہشت گردی ہے، ایک ویڈیو بنا کے دکھاؤ، چھیتڑے اڑ جائیں گے تمہارے۔ یہ خود بتا رہا ہے کہ تم مطلب پرست ہو، تم غرض پرست ہو، پیٹ پالنے کی خاطر وہاں بیٹھے ہو۔ اس واسطے اگر ہم بولیں گے یہاں کے خلاف، ہم بولیں گے یہاں کی حرام کاریوں کو، ہم بولیں گے یہاں کی زنا اور بدکاریوں کو، تو پھر ہمیں زندہ رہنے نہیں دیا جائے گا۔ پھر جب اتنی ہمت نہیں رکھتے کہ برائی کو برائی کہہ سکو، تو پھر معصوموں کو بہکانے اور جلتی ہوئی لاشوں پر، ان زخموں پر نمک چھڑک کر یہودیوں کی چاپلوسی اور یہودیوں کے نوکر اور غلام بننے کا کام کیوں کرتے ہو؟ جنگ بندی سے زیادہ منہ بندی کی کوشش کر لو۔ ان فلسطینیوں کی حمایت نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنا منہ موچ کر دبا کر خاموش بیٹھ جاؤ، لیکن ان فلسطینیوں کے بارے میں یہ کہنا کہ وہاں پوری دینداری نہیں ہے، وہ کپڑے کیسے پہنتے ہیں، ان کا برقع دیکھو، ان کا ٹی شرٹ دیکھو، ان کا پینٹ دیکھو، جب ماں کے چھیتڑے اڑ رہے ہیں۔ آج صبح میں نے دیکھا ویڈیو جس میں ایک نوجوان اپنی ماں کو تلاش کر رہا ہے، ایک ہاتھ ادھر گرا، دوسرا پیر ادھر گرا، ایک ایک ٹکڑا تو اٹھا کے لا رہا ہے۔ اس نوجوان کے دل پر کیا گزر رہا ہوگا، یہ منظر تمہیں نہیں دکھائی دے رہا ہے، اور اس موقع پہ بولا جا رہا ہے کہ فلسطین کے اندر پوری دینداری نہیں ہے۔ پوری دینداری کا دعویٰ کرنے والے مملکت سعودیہ کے بارے میں کچھ بولنا تو دور کی بات، کچھ ایک خط ایک مضمون لکھ کر دکھاؤ، جس ملک میں تم رہتے ہو اس ملک کی بے حیائی کو ختم کر کے دکھاؤ۔ اپنی نسل کا، اپنے خاندان کا رسم و رواج، بے حیائی، رشوت خوری، سود خوری اور جھوٹ یہ ختم نہیں کر سکتے۔ فلسطین کے معصوم مسلمانوں پر تہمت اور الزام لگا کر جو محبت اور عظمت ان حالات میں مسلمانوں کے دلوں میں فلسطینیوں سے متعلق پیدا ہو رہی ہے اسے بھی ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ ہم یہ کہنے سے باز نہیں آئیں گے، اس طرح کی زبان اختیار کرنے والے
انگریز کے زمانے میں بھی وہ انگریز کے چیلے تھے جو برٹش کی طرف سے طرفداری کرتے ہوئے فوج میں آنے والے مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دیتے تھے۔ آج بھی وہ اسرائیل، یہودی اور فلسطینیوں کی طرفداری کرتے ہوئے معصوم مسلمانوں پر یہ الزام لگا رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کے دلوں سے جو رحم، جو ہمدردی فلسطین اور غزہ کے متعلق پیدا ہو رہی ہے، ان کے لباس کو دیکھ کر ختم ہو جائے، ان کے کپڑوں کو دیکھ کر ختم ہو جائے۔ موت اور زخمی حالت ہونے کے موقع پر تو دشمن کو بھی رحم آ جاتا ہے۔ امریکہ اور دوسرے وہ کنٹریز جو مسلم کنٹریز نہیں ہیں، وہاں کی عوام اور پبلک مسلمان نہیں ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، نارمل اور سیکولر یہودی ہیں، وہ بھی سڑکوں پہ آ کر کہتے ہیں، یہودی پادری اپنے معبد اور عبادت گاہ سے آ کر کہتا ہے کہ جو غزہ پر ہو رہا ہے وہ ہم یہودی نہیں کر رہے ہیں، وہ الگ تنظیم ہے صہیونیوں کی جو تشدد پرست، فرقہ پرست، دہشت گرد یہودی ہیں، وہ کر رہے ہیں، ہم سیکولر یہودی اس کے قائل نہیں ہیں۔ اتنا ظلم ہوا کہ ظالم کی قوم بھی کہہ رہی ہے کہ ظلم ہے، لیکن تم مسلمان ہو کر منبر رسول سے کہتے ہو کہ فلسطینیوں کے کپڑوں کو دیکھو، فلسطینیوں کے لباس کو دیکھو۔ اتنی بے وقوفی، اتنی حماقت کب اللہ تعالیٰ نے، اسی واسطے اکابر نے فرمایا ایک من علم را 10 من عقل باید، ایک من علم کے لیے 10 من عقل ہونا چاہیے۔ صرف کتابیں پڑھ لینا تو کمثل الحمار يحمل اسفارا، یہودیوں کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا تھا یہودی علماء ایسے گدھے ہیں جس پر تورات رکھی گئی ہو۔ کسی گدھے پر تورات رکھنے سے گدھا حافظ تورات نہیں بنتا، کسی گدھے پر بخاری شریف رکھنے سے وہ بخاری شریف اور اہل حدیث نہیں بنتا، کسی گدھے پر قرآن مجید رکھنے سے وہ گدھا حافظ قرآن نہیں بنتا۔ اس واسطے حالات اور سچویشن سمجھ کر انسان کو گفتگو کرنا چاہیے۔ جسے اللہ کا رسول کہہ رہا ہے اس علاقے کے لوگوں کی اللہ نے ضمانت لی ہے، پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کا کپڑا دیکھو، پینٹ دیکھو، لباس دیکھو۔ اپنے خاندان میں ہونے والی رسم و رواج کو ختم کرنے کی طاقت نہیں ہے، فلسطینیوں کے زخموں پر نمک چھڑکنے چلے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا ائتوہ فصلوا فیہ فإن لم تأتوہ وتصلوا فیہ فابعثوا بزیت یسرج فی قنادیلہ، فلسطین جاؤ، وہاں پر نماز پڑھو، فَإِن لَمْ تَأْتُوهُ، نماز نہیں پڑھ سکتے، وہاں نہیں جا سکتے، فَبَعَثُوا بِزَيْتٍ، ایک تیل بھیج دو، یسرج فی قنادیلہ، جو وہاں کے چراغوں میں جل سکے، وہاں کا اندھیرا دور ہو، وہاں روشنی قائم رہ سکے۔ اس حدیث کی روشنی میں آج کے زمانے کے حساب سے ہم یہ تشریح کرتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، البانی نے بھی، صاحب نے بھی اسے صحیح کہا ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں سمجھیے چراغ کا تیل اس زمانے میں ضرورت تھی، اور آج ہم ہندوستان اور ایشیا کے مسلمانوں سے درخواست کرتے ہیں آگے کبھی بھی ہم اپنے ماں باپ کے نام پر مسجد بنانے کا ارادہ رکھے ہیں، فلسطین کی مسجد بنائیے، وہاں 57 مسجدوں جو شہید ہو گئی ہیں وہاں مسجدیں بنائیں۔ اسکول بنانے کا ارادہ ہے، فلسطین کے 177 اسکول اور کالجز سب ختم کر دیے گئے ہیں، وہ اسکول دوبارہ قائم کیجئے۔ بیماروں کا علاج کرنا چاہتے ہیں، مفت دوائیاں فراہم کرنا چاہتے ہیں، کیمپ لگانا چاہتے ہیں۔ فلسطین کے وہ ہاسپٹلز جو اس ایک ہفتے 10 دن کے اندر 36 ہاسپٹلز جو شہید کر دیے گئے ہیں، ناکارے ہو گئے ہیں، 16 ہاسپٹل بند پڑے ہیں، ان ہاسپٹلوں کو دوبارہ ریکور کیجئے، وہاں کے مریضوں کا علاج کیجئے۔ جو کسی یتیم کا، کسی بیوہ کا سہارا بننا چاہتا ہو، فلسطین کے یتیموں اور بیواؤں کا سہارا بنے۔ اپنی کوئی منت اور مرادیں مانگا ہو کہ میں میرے والدین کے نام پر غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا، میرے والدین کے نام پر مدرسہ بناؤں گا، مسجد بناؤں گا، کسی غریب لڑکی کی شادی کروں گا، فلسطین کے غریب بچیوں کی شادیاں کیجئے، فلسطین کے بوڑھے ماں باپ کا سہارا بنیے۔ یہ حدیث اس بات کا اشارہ کرتی ہے فَبَعَثُوا بِزَيْتٍ يُسْرَجُ فِي قَنَادِيلِهِ، کچھ تیل بھیج دو جہاں وہ اسے روشن اور آباد رکھے۔ اور سنیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے
حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ جب وہ حدیث سنے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو دعا فرمائی، اے اللہ جو بیت المقدس آئے اور نماز پڑھے اس کے گناہ ایسے معاف کر دے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ سے بیت المقدس کا سفر کرتے صرف نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھ کر وہاں کا پانی بھی نہیں پیتے، میں صرف یہاں کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، وہاں سے جا کر دوسرے ایریے میں پانی پیتے تاکہ مجھے کامل ثواب ملے کہ میں نماز ہی کے خاطر آیا ہوں۔ یہ اتنی عظمت تھی صحابہ کے اندر بیت المقدس جانے کی، وہاں نماز پڑھنے کی۔ آپ دیکھیے اسی وجہ سے ان زخمی حالتوں میں بھی اپنے گھروں کی لاشیں اٹھنے کے بعد بھی فلسطینی مسلمان ابھی بھی نماز ادا کرنے کے لیے بیت المقدس حاضری دیتے ہیں۔ ہمارے گھر میں ایک جنازہ اٹھ جائے، جب تک وہاں چلہ نہیں ہوتا، چہلم نہیں ہوتا، اس وقت تک گھر والوں کو نماز بھی یاد نہیں آتی ہے، قرآن خوانی یاد آتی ہے لیکن فرض نماز یاد نہیں آتی ہے، اور وہاں لاشیں اٹھانے کے فوری بعد سجدے میں پڑے مصلی نظر آئیں گے۔ اپنے خاندان کے سارے افراد شہید ہونے کے بعد بھی ٹی وی اینکر پھر مائک لے کر اپنے خاندان کی جنازے کی نماز پڑھا کر پھر آ جائے گا اپنا فریضہ نبھانے کے لیے۔ وہ شجاعت ایمانی جو ان کے اندر پائی جاتی ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں صحابہ اور صحابہ کی اولاد کی شجاعت اگر دیکھنا ہو، اس وقت کے فلسطینی بچوں، معصوم بچوں کی شجاعت دیکھ لو، اس سے تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ صحابہ کے اندر اور ان کی اولاد میں کیسی شجاعت اور بہادری تھی۔ ہمارے پاس ایک موب لنچنگ ہو جائے، جان کی بھیک مانگتے ہوئے مرتا ہے نوجوان، اور وہاں پر چھوٹا معصوم بچہ بھی حرام نطفے کی اسرائیلی فوجی کو بھی آنکھ دکھاتا ہے۔ کتنا فرق ہے ان کی شجاعت اور ہمارے بزدلی میں۔ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب معراج پر بلایا تو بیت المقدس میں نماز پڑھا کر امامت کروائی، تو علماء نے لکھا ہے تمام نبیوں کو جمع کر کے اللہ رب العزت نے اس بات کا پیغام دیا کہ اب تک اللہ کے نبی علیہ السلام کے اندر میرے دیے ہوئے جو کمالات تھے وہ تو ہیں ہی، اور نبی محمد سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں سارے نبیوں کو پیچھے کھڑا کر کے اللہ نے سارے نبیوں کے کمالات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمع فرما دیے، امامت اور مقتدائیت عطا کر کے۔ اور دوسری بات، اللہ کے نبی علیہ السلام کو بیت المقدس بلا کر یہ پیغام دیا بنی اسرائیل پر اب تک جو اللہ کی نعمتیں برستی تھیں اب یہاں سے ان پر بند، اس کے بعد سے بنی اسماعیل پر وہ نعمتیں برسیں گی، محمد الرسول اللہ کے پیروکاروں پر وہ نعمتیں برسیں گی۔ اور یہ پیغام دیا کہ کعبے کے انوارات تو ہے ہی امت محمدیہ کے لیے، بیت المقدس کے انوارات بھی محمد کو ملیں، اب ان کی امت کو کعبۃ اللہ اور بیت المقدس دونوں کے انوارات حاصل کرنے کا شوق پیدا کیا جائے گا۔ اسی واسطے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب وفات کا وقت آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلنے کے بعد بیت المقدس اور فلسطین میں داخل ہونے سے پہلے ہی ایک میدان میں ان کی رحلت کا وفات کا وقت آیا تو سکرات کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی۔ کیا دعا مانگی؟ اے اللہ فسأل موسیٰ اللہ ان یدنیہ من الارض المقدسۃ رمیۃ بحجر، اے اللہ مجھے ایک انسان پتھر پھینکنے کے بعد جتنی دور وہ پتھر جا کے گرتا ہے اتنا قریب بھی مجھے بیت المقدس سے کر دے، اس کے بعد میری جان لے لے، اتنا قریب مجھے بیت المقدس سے کر دے، اس کے بعد میری جان لے لے، مجھے بیت المقدس سامنے نظر آئے، مسجد اقصیٰ سامنے نظر آئے۔ اتنی عظمت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اپنی وفات کے وقت بیت المقدس دیکھنے کی تھی۔ اس تقدس کی حفاظت کرنے والی قوم وہ فلسطینیوں کی قوم ہے، اس تقدس کی حفاظت کرنے والے نوجوان وہ فلسطین اور غزہ کے نوجوان ہیں، اور ان کے بارے میں ایسی بے تکی باتیں کرنا، ان کے کپڑے اور لباس اور ان کے رہن سہن پر انگلیاں اٹھانا اپنی بے وقوفی اور گدھے ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ اور آگے دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی جب یہ حدیث صحابہ نے سنی کہ وہاں جینا وہاں مرنا ایک تقدس کی بات ہے، تو صحابہ میں سے 12 صحابہ اکرام اس غرض سے بیت المقدس کا سفر کیے کہ ہماری موت آئے تو بیت المقدس میں آئے۔
ابھی بھی بیت المقدس میں 12 صحابہ اکرام کی قبریں پائی جاتی ہیں. انبیاء کی تو 100 قبریں بیت المقدس اور فلسطین اور ملک شام میں پائی جاتی ہیں. اب اس بیت المقدس کی عظمت کے ساتھ یہ چیز بھی دیکھیں، اسرائیل جو اس وقت مسلمانوں پر اور فلسطین پر اور غزہ کی آبادی کو ختم کرنے پر، نسل کشی پر تلا ہوا ہے، قتل عام کا ایک بازار گرم کر کے رکھا ہے، یہ کون اسرائیل ہے؟ یہاں ایک بات یہ بھی سن لیں، بعض لوگوں نے یہ بھی بات چلائی ہے اسرائیل کمینہ ہے، اسرائیل دہشت گرد ہے، اسرائیل فلاں ہے. یہ نہیں بولنا چاہیے، اس واسطے کہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو گویا کہ ہم نے گالی دی، ان کی توہین کی. کچھ تو پڑھ لینا چاہیے. تو پھر اس طرح حلیم کو حلیم بھی نہیں کہنا چاہیے، چونکہ حلیم کبھی تیز ہوتی ہے، کبھی میٹھی ہوتی ہے، کبھی کھاری ہوتی ہے، کبھی اچھی نہیں ہوتی. حلیم بھی اللہ کا نام ہے. اللہ کے بندوں، جب کوئی لفظ کسی معنی کے لیے وضع کیا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے، تو عرف کا اعتبار کرتے ہوئے وہ لفظ مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے. تو ایک معنی میں استعمال ہونے والا لفظ دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہو تو اس سے توہین لازم نہیں آتی. ورنہ تو پھر ہم کتنے وکیلوں کو گالی دیتے ہیں، یہ سب وکیل جھوٹے ہوتے ہیں. تو وکیل حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ بھی وکیل ہیں، تو پھر یہ وکیل بھی وہی ہوا، وہ وکیل بھی وہی ہوا. زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. لفظ میں الفاظ وضع کیے جاتے ہیں مختلف معنوں کے لیے. بنی اسرائیل جو اس وقت غزہ پر اور فلسطین پر ٹیررسٹ اور دہشت گرد بنا ہوا ہے، کون ہے؟ 9/11 کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا. امریکہ کی بلڈنگیں خود گرا کر الزام کسی اور پر لگانے والا، اور اب تک کسی ملک کو دہشت گرد ثابت نہیں کر سکا، اب تک کسی کو دہشت گرد ثابت نہیں کر سکا، اور خود سب سے بڑا دہشت گرد بنا بیٹھا ہے. آپ سمجھیے، وہ ملک جو امریکہ کو ڈالر چھاپ کر دیتا ہے، وہ ملک جو پوری دنیا کے بینکنگ سسٹم چلاتا ہے، وہ ملک جو پوری دنیا کی اکنامک کو کنٹرول کرتا ہے، وہ ملک جو پوری دنیا کی میڈیا کو کنٹرول کرتا ہے، وہ ملک جو پوری دنیا کے سوشل میڈیا کے ذریعے سے اپنی انگلیوں پر نچاتا ہے، دکھاتا ہے، اور جو چاہتا ہے وہی دکھاتا ہے، وہ ملک جس کی فوج دنیا کی مثالیں دیتی ہے، دنیا میں اس کی مثالیں دی جاتی ہیں، جس کے پیچھے پوری دنیا کی سپر پاور کھڑی ہے، وہ ملک جس کے پیچھے، وہ ملک جو اپنے اسکول کے بچوں کو بھی بم مارنا، بندوق چلانا، دہشت گردی کرنا سکھاتا ہے، وہ ملک جس کی پارلیمنٹ میں لکھا ہے تیری سرحدیں دریائے نیل سے دریائے فرات تک ہیں. یعنی جس ملک کی پارلیمنٹ پر یہ لکھا ہے تیرے ملک بننے اور بنانے کا اصل مقصد دہشت گردی ہے، دوسروں کو نگلنا ہے، دوسروں کو فنا کرنا ہے، امن برباد کرنا ہے. اس مقصد کے لیے جو ملک قائم کیا گیا، وہ ملک جس کو تسلیم کیے بغیر آپ کسی خطے میں امن سے نہیں رہ سکتے، وہ ملک جس کی فوج دنیا کی بہترین فوج شمار ہوتی ہے، وہ ملک جس کے پاس مشرق وسطیٰ میں سب سے بڑی انٹیلیجنس سروسز موجود ہیں، وہ ملک جس کا آج تک پوری دنیا میں اپنا کوئی ذاتی وطن نہیں ہے، وہ ملک جس نے فلسطینیوں کا جینا حرام کر کے رکھا ہے، وہ ملک جو قبلہ اول کی بے حرمتی کا کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا ہے، وہ ملک جو مسجد اقصیٰ کو گرا کر وہاں ہیکل سلیمانی ٹیمپل آف سلیمان بنانے کے لیے کوشش میں لگا ہے، وہ ملک جس نے عراق کی ایٹمی تنصیبات کو تباہ کر دیا، وہ ملک جس کے جھوٹے پروپیگنڈے پر امریکہ بزدل نے عراق کی اینٹ سے اینٹ بجا کر 5 لاکھ شہریوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور عین عید کی صبح، عید الاضحیٰ کی صبح صدام حسین کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا، وہ ملک جو انڈیا اور امریکہ کے ساتھ مل کر کسی خطے میں امن باقی رہنے نہیں دیتا، وہ ملک جو پوری دنیا کے ممالک کو ایک دوسرے سے لڑاتا ہے، جس نے معصوم فلسطینیوں کو جن کی عمریں کھیل کود پڑھنے لکھنے کی تھیں انہیں پتھر اٹھانے پر، شہیدوں کی لاشوں پہ ماتم کرنے پر مجبور کر دیا، اسی ملک کو جس کا سفر کرنے کے لیے ہمیں کوئی گرین کارڈ نہیں دیا جاتا اور وہاں کوئی فلسطین کا پاسپورٹ نہیں دیا جاتا، اور سب سے بڑھ کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس کو
اپنے مدینہ منورہ سے لات مار کر بھگا دیا تھا، وہی ملک جو 1947 کے بعد فلسطینیوں کی عورتوں کو ننگا کر کے بازاروں میں گھمایا تھا، 8,000 کی فیملیز کی آبادی کو قتل دہشت گردی کے ذریعے سے خالی کر کے اپنا وہاں پر ڈیرا بسایا تھا، اسی ملک کو دنیا آج اسرائیل کے نام سے جانتی ہے، اسی ملک کو دنیا آج اسرائیل کے نام سے جانتی ہے۔ کوئی امن پسند ملک نہیں ہے، کوئی سکون سے رہنے اور جینے دینے والا ملک نہیں ہے۔ چاروں طرف سے عرب کنٹریز کے درمیان میں جہاں چھرا گھونپا گیا ہے، جہاں کانٹا لگایا گیا ہے، اسی ملک کو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اور یہاں دیکھیے، آپ کو معلوم ہوگا اسرائیل کے جنرل جو فوج کا لیڈر ہے، اس کے بیٹے کا بیان ہے کہ ہم اسرائیل کے بارے میں یہ صاف کہہ سکتے ہیں، اس ملک کے قیام کا مقصد صرف اور صرف دہشت گردی ہے۔ چنانچہ 2008 27 دسمبر کو 11:25 پر غزہ کی اس آبادی پر جہاں اسکولز قائم ہیں اور وہاں 12 بجے کے آس پاس بچے کھیلنے پڑھنے والے اسکولوں سے نکل کر کھانا کھانے کے لیے، لنچ کرنے کے لیے نکلتے ہیں، اس اسکول کی پٹی کے سامنے اس نے 100 ٹن بم بچھائے تھے، 100 ٹن بم بچھائے تھے، اور 8,000 معصوم فلسطین بچوں کو شہید کرنے والا ظالم دہشت گرد وہ اسرائیل ہے۔ جب سے وہاں پر قائم ہوا ہے، دہشت گردی کے علاوہ کوئی دوسرا اس کا مقصد نہیں بنا ہے۔ اور آپ یہ بھی سمجھ لیجئے، ہمارے مسلمان نوجوان یہ بھی پوچھتے رہتے ہیں، اور ہمیں بھی اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ ہم جس یہودی اور فلسطین کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کا بائیکاٹ کرو یا اسرائیل کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرو، اس کے لیے آپ سمجھیے صحیح طریقے سے آر پار کی جنگ تب ہو سکتی ہے جب ہم کوئی لانگ ٹرم پلان بنائیں۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا، اس وقت امریکہ سپر پاور بن کر جو اسرائیل کا سپورٹ کر رہا ہے، کل رات تک بھی وہ میزائل اور آلات جنگ بھیج رہا ہے، اتنا ایریا ختم ہونے کے بعد بھی 14 لاکھ کی پبلک بالکل بے گھر ہونے کے بعد بھی ابھی بھی جنگ جاری رکھنے کی کوششیں اس کی ہیں۔ اس کے لیے ہم اگر بیان کرتے رہیں گے یا ریالیاں نکالتے رہیں گے اور کچھ اور دھرنے کرتے رہیں گے، اس سے زیادہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس وقت امریکہ بظاہر عیسائی کنٹری ہے، لیکن حقیقت میں پورے امریکہ کو چلانے والے وہ یہودی ہیں۔ ہم جیسے اپنے ملک کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یہاں کی حکومت بھی چند تاجروں کے ہاتھ میں ہے، چند بزنس مینوں کے ہاتھ میں یہاں کی حکومت کھلونا بنی ہوئی ہے، ویسے ہی آپ دیکھیے امریکہ میں 85 بڑے بڑے بزنس کے ادارے ہیں۔ یہ 85 ادارے امریکہ کی حکومت کو چلاتے ہیں، جن میں سے 54 ادارے کٹر یہودیوں کے ہیں۔ 85 میں سے 54 ادارے جو امریکہ کی حکومت کو چلاتے ہیں وہ کٹر یہودیوں کے ہیں۔ آپ سمجھیے، ناسا جو دنیا کا سب سے بڑا سائنس کا سینٹر ہے وہ یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ ورلڈ بینک جو پوری دنیا کے لٹیروں کا جہاں پیسہ جمع ہوتا ہے، ورلڈ بینک یہ یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ آپ دیکھیے کہ پورے دنیا میں 400 لوگ ایسے ہیں جو ارب کھرب پتی شمار ہوتے ہیں۔ ان 400 لوگوں میں 154 کٹر یہودی ہیں جو ارب کھرب پتی ہیں، یعنی جن کے پاس دنیا کے بڑے بڑے ٹاپ قسم کے مالداروں میں سے 154 مالدار وہ یہودی ہیں۔ اس وقت پوری بڑی بڑی کارپوریشن ہو، کمپنیاں ہو، اور کوئی بھی بزنس پلان ہو، وہ یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ آپ فیس بک استعمال کرتے ہیں، یہودی کا ہے۔ یوٹیوب استعمال کرتے ہیں، یہودی کا ہے۔ آپ انسٹاگرام یوز کرتے ہیں، یہودی کا ہے۔ آپ کوئی اور ایپ یوز کر رہے ہوں، سب پر یہودی قابض ہیں۔ اور آپ یہ بھی دیکھیے، میڈیا اس وقت پورے کا پورا یہودیوں کے ہاتھ میں ہے۔ وائٹ ہاؤس شروع دن سے یہودیوں کی سازش کا گڑھ بنا ہوا تھا۔ اور آپ یہ بھی یاد رکھ لیجئے، بل کلنٹن کے زمانے میں وائٹ ہاؤس میں اتنے پارلیمنٹ آف ممبر یہودی تھے
مشہور تھا بل کلنٹن کے بارے میں کہ اگر اس سے ملنا ہو کسی کو تو پرمیشن لینے کے لیے آپ کو اسرائیل تل ابیب جانا پڑے گا، وہاں سے پرمیشن ملے گا تو امریکہ کے آپ پرائم منسٹر سے مل سکتے ہیں۔ تو آپ سمجھیے یہودیوں کا کتنا بڑا قبضہ ہے وہاں کی چلنے والی حکومت پر۔ تو پھر ہم نوجوان مسلمان جو جذبہ رکھتے ہیں اسرائیل کی مخالفت کا اور فلسطین اور غزہ کی حمایت کا، تو پھر ان کو سیاسی عہدوں پہ آنا چاہیے، ان کو سسٹم کا حصہ بننا چاہیے، ان کو اپنے بزنس کے میدان میں مضبوط ہونا چاہیے، اپنی تجارتیں قائم کرنا چاہیے۔ جب تک معیشت اور اکنامک کے لحاظ سے ہم مضبوط نہیں ہوں گے، چاہے کتنا بھی ہم شکایت کرتے رہیں، لان تان کرتے رہیں، اس پر ہم گالیاں دیتے رہیں، کچھ ہونے والا نہیں ہے جب تک ہم خود پاور میں نہیں آئیں گے۔ اس واسطے مسلمان چبوتروں پہ بیٹھا، کٹوں پہ بیٹھا، فلمیں دیکھا، کچھ نہ کرو، لاشیں دیکھنے کے بعد بھی، ماؤں کے رونے کی آہیں سننے کے بعد بھی، بچوں کی آہ و بکا سننے کے بعد بھی، اور فلسطین اور غزہ کے ایریے کو خون میں نہایا ہوا دیکھنے کے بعد بھی، مسجدوں کی شہادت کے بعد بھی ہم کرکٹ میچ نہیں چھوڑیں گے، ہم اس کا چکا چھکا اور چوکا نہیں چھوڑیں گے، ہم کرکٹ پر بیٹنگ لگانا نہیں چھوڑیں گے، ہم نمازیں غارت کر کے انڈیا اور پاکستان، پاکستان اور افغانستان اور فلاں ملک کی آپس کی کرکٹ کے ایک بلے اور بیٹ کے لیے اپنی ایک دوسرے کی شرط اور شرطہ شرطی میں حرام کا پیسہ لٹاتے رہیں گے۔ فلسطین کے مسلمانوں پر نچھاور کرنے کے لیے ہمارے دل کے جذبے فرعونیت کی طرح دندناتے رہیں گے، اور پھر اس حالت میں جبکہ غزہ کی معصوم بچیاں تمہیں پکار رہی ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں لا نحتاج الی طعام و الی مال، ہمیں کھانے کی ضرورت نہیں، ہمیں پیسے کی ضرورت نہیں، ولکن نحتاج الی رجل کمثل المعتصم لتحریر غزہ، ہم ایسے بندے کی امید پر انتظار میں کھڑے ہیں جو معتصم باللہ کی طرح شجاعت اور بہادری رکھتا ہو اور غزہ کی زمین کو آزاد کرا سکتا ہو، فلسطین کی زمین کو آزاد کرا سکتا ہو۔ ولیکن نرید مثل صلاح الدین، اور ہم چاہتے ہیں کہ صلاح الدین جیسا کوئی ہمیں مل جائے جو غزہ کی سرزمین کو آزاد کرا لے۔ تمہیں معصوموں کا رونا، معصوم دودھ پیتے بچوں کا کٹنا، ماؤں کی پیٹ میں جنین کا 2 ٹکڑے ہو جانا اور ڈلیوری ہونے والی ماؤں کا شہید ہو جانا، بوڑھی ماؤں کا اپنے بچوں کے سامنے بکھر جانا، لاشیں بن جانا، معصوم بچی کی آنکھیں بم کی وجہ سے بے بصارت ہو جانا، وہ دیکھ نہیں سکتی ہے، وہ کچھ بول نہیں سکتی ہے، یہ سب مناظر تمہارے اندر ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کے جذبے پیدا نہیں کرتے؟ تم ہمیں کچھ نہیں بول سکتے، ہماری حمایت نہیں کر سکتے، تو ہمارے زخموں پہ نمک نہ چھڑکو۔ ہمارے مارکیٹ اور بازار میں کفن ختم ہو گئے ہیں، تو کسی نے کہا ہم کفن بھیج دیں گے، تو غزہ نے کہا ہمیں کفن کی ضرورت نہیں ہے، اب کفن کی آپ کو ضرورت ہے، چونکہ انسانیت تمہاری مر چکی ہے، انسانیت ہمدردی تمہاری مر چکی ہے، تم اپنی انسانیت کے لیے دفن کرنے کا انتظام کر لو۔ اور آپ دیکھیے افسوس تو یہ ہوتا ہے ان سب حالات کے باوجود بھی قتل و غارت گری، دہشت گردی یہودی قوم کی عادت، فن اور مہارت بن چکی ہے۔ اہل وطن کو بے وطن کرنا ان کی زندگی کا حصہ ہے، انسانی جانوں کی فصلیں کاٹنا ان کا رسیاں ہے، ان کی خواہش اور امیدیں ہیں، اور عالمی قانون کو کوئی خاطر میں نہ لانا۔ جنگ بند کرو، بین الاقوام اقوام متحدہ کہے گا، ہم کسی کی نہیں سنیں گے، بپھرے ہوئے سانڈ کی طرح جو سامنے آئے گا ہم اسے مارتے جائیں گے۔ ہم انسان نہیں ہیں، انسان نما درندے ہیں۔ یہ ترجمانی ہے اس وقت کے اسرائیلی قوم کی۔ اور حضرت نور عالم خلیل امینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، جنہوں نے فلسطین فی انتظار صلاح الدین جو کتاب لکھی تھی، اس میں آپ نے فرمایا روز اول سے ہمارے مسلمانوں سے متعلق ہمیں ایک بات کی بہت اچھی عادت لگ چکی ہے، رونے دھونے کی، شکوے شکایتیں کرنے کی، اور ہمیں ایک دوسرے کے لیے استغاثے کی، مدد مانگتے رہنے کی۔ افسوس تو یہ ہے اسرائیل فلسطین کے معصوم بچوں کو
پرندوں کو شکار کرنے کی طرح شکار کر رہا ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ حتیٰ کہ ہم غزہ اور فلسطین کے ایریے میں ایسے نہتے کھڑے ہیں جیسے کوئی معصوم بچے کے ہاتھ میں روٹی ہو اور کوئی کوا آ کر اس روٹی کو اڑا لے جائے اور وہ معصوم بچہ رونے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا، اس روٹی کا ٹکڑا واپس نہیں لے سکتا۔ بالکل اسی طرح مسلمان ایسے خالی کھڑے ہیں، غزہ کی پٹیاں، غزہ کے ٹکڑے ہو رہے ہیں اور وہ زمینیں یہودیوں کے قبضے میں ہو رہے ہیں، وہ رونے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، وہ مدد مانگنے اور اللہ کو پکارنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیجئے، اگر کوئی شخص ان حالات میں بھی اسرائیل کو دہشت گرد نہیں مانتا اور یہ امید لگاتا ہے کہ اسرائیل ٹیررسٹ نہیں ہے، امریکہ ٹیررسٹ نہیں ہے، تو ہم اس سے کہنا چاہتے ہیں ان کنٹریز سے امن کی امید لگانا اور یہ سوچنا کہ یہ دہشت گردی چھوڑ دیں گے، نہیں کریں گے، ایسا سمجھ لیجئے کہ شیر نے چیر پھاڑ کھانا چھوڑ دیا، چوہے نے کترنا چھوڑ دیا، سانپ نے ڈسنا چھوڑ دیا، شیطان نے گمراہ کرنا چھوڑ دیا۔ اگر یہ یقین ہو سکتا ہے تو پھر اسرائیل بھی دہشت گردی چھوڑ سکتا ہے، جبکہ یہ نہیں ہو سکتا، وہ دہشت گردی چھوڑ نہیں سکتا۔ اسرائیل سے امن کی امید لگانا ایسا ہے جیسے کہ سورج کی شعاعوں کو گرفتار کرنا، اسرائیل سے امن کی امید لگانا ایسا ہے کہ برف کی سلی سے آگ نکالنا، اسرائیل سے امن کی امید لگانا ایسا ہے کہ سورج سے بارش برسانا۔ یہ ناممکن ہے، ہمالیہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتا، دہشت گرد اسرائیل سے دہشت گردی کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ ان سب کے مرنے کے بعد بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ فلسطین، غزہ، حماس یہی لوگ دہشت گرد ہیں۔ صرف یہ سوال آتا ہے پہلے حماس نے حملہ کیا، پہلے حماس نے حملہ کیا۔ اللہ کے بندوں، کچھ عقل ہوتی تو پڑھ لیتے حماس نے حملہ کیوں کیا۔ تنگ آمد بجنگ آمد، تنگ آ گئے، اب یا تو جیو یا تو مرو، زمینیں خالی بہر صورت ہمیں کرنا ہے، بزدلی کی موت مرنے ہم تیار نہیں ہیں۔ فلسطینیوں کو موت سے نہ ڈراؤ، وہ موت کی گود میں زندگی پاتے ہیں، وہ موت کے دسترخوان پہ کھانا کھاتے ہیں، وہ موت کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اور جس کے اندر شجاعت ایسی ہو وہ موت سے نہیں ڈرتے، موت ان سے ڈرتی ہے، ان کے سائے سے بھاگتی ہے۔ انہیں اس واسطے اپنی زمینیں قبضہ کرتے 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 5% بھی جہاں یہودی نہیں تھے، وہ 80% یہودی جس کی زمین قبضہ کر لیے ہوں، انہیں غصہ نہیں آئے گا۔ تمہاری 2 گز زمین اگر پڑوسی لے لیتا ہے، مرڈر کر دیتے ہو، بھائی تمہارا کھیت لے لیتا ہے، کورٹ کچہری میں پورا پیسہ برباد کر دیتے ہو، جس کے ہزاروں ایریز قبضہ کر لیے گئے ہوں، وہ کب تک صبر کریں گے؟ اور اتنے سالوں سے ہونے والی دہشت گردی تمہیں دکھائی نہیں دے رہی غزہ کے مسلمانوں پر، فلسطین کے مسلمانوں پر؟ اب دیکھ لیجئے، اس 1 مہینے کے عرصے میں 9061 مسلمان شہید کیے گئے، 8306 معصوم بچے زخمی پڑے ہیں، 3682 بچے یہ دنیا سے رخصت کر چکے ہیں، شہید ہو گئے، 2290 خواتین جو بے قصور ہیں وہ شہید کی جا چکی ہیں۔ اقوام متحدہ کا ادارہ یونیسیف کی رپورٹ ہے کہ ہر 10 منٹ میں فلسطین کا ایک بچہ شہید ہوتا ہے، ہر 10 منٹ میں فلسطین کا ایک بچہ شہید ہوتا ہے۔ اور ہمیں اس وقت بڑا افسوس اور غم ہوا، اب تو حالات دیکھتے دیکھتے دل بھی بزدل بن چکا ہے، دل بھی خشک ہو چکا ہے، آنکھوں سے اب رونا بھی نہیں آ رہا ہے، چونکہ روز لاشیں 16 سال سے ایک فیملی کو بچے نہیں ہیں، امیدیں کیسی، دعائیں کیسی۔ 16 سال کے بعد جڑواں بچے پیدا ہوئے، 1 مہینے کے بعد 4 بچے شہید ہو گئے۔ 16 سال کے بعد جسے اللہ کی نعمت ملی ہو تو بتائیے اس باپ پر کیا گزرے گا۔ 24 آورز کام کرنے والی لیڈی ڈاکٹر لاشوں پر، معصوموں کے سامنے اپنی نیند قربان کر کے، کھانا قربان کر کے ہاسپٹل میں سرجری کرنے کے لیے جاتے ہوئے داخل ہوتی ہے، اچانک اس کے سامنے سے اس کے بیٹے کی لاش گزرتی ہے، تو کیا گزرے گا اس کے دل پر؟ اس کی کیفیت نارمل نہیں رہے گی تو وہ کیسے دوسروں کا آپریشن کرے گی؟ آپ نے وہ منظر نہیں دیکھا جہاں پر ہاسپٹل کے صحن میں انیستھیشیا نہ ہونے کی وجہ سے معصوم بچوں کو نشے کا انجیکشن دیے بغیر ہوش کی حالت میں اس کا آپریشن کیا جا رہا ہے،
اور وہ بچہ کہتا ہے کہ آپ آپریشن کیجئے، میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں، وہ قرآن پڑھتا ہے، ڈاکٹر انیستھیشیا دیے بغیر اس کا آپریشن کرتا ہے۔ بخدا ان معصوم پرندوں نے، فلسطین کے ان معصوموں نے ہمیں صحابہ کی یاد دلا دی، جہاں پر صحابی کے زخمی ہاتھ کو کاٹنا پڑتا تھا، وہ کہتے تھے کہ میں نماز میں کھڑے ہو جاؤں گا، تم میرا پیر کاٹ لینا، تم میرا ہاتھ کاٹ لینا، چونکہ اسے کاٹے بغیر خون نہیں رک سکتا۔ ان صحابہ نے جو ایمانی پاور دکھایا تھا وہ آج فلسطین کے معصوم بچوں نے دکھایا ہے۔ فلسطین پر اس قدر ظلم کہ آپ دیکھ لیجئے کہ 57 خاندان شہید ہو چکے، 57 خاندان چند دنوں کے اندر، ایک ہفتے کے اندر 57 خاندان شہید ہو چکے، حتیٰ کہ یہ بات یہاں تک پہنچ چکی ہے 2019 کے بعد سے جتنی کنٹریز میں جنگیں چلی ہیں، تقریباً 20 ملکوں میں جنگ ہوئی ہے 2019 کے بعد سے، ان 20 ملکوں میں اتنے بچے شہید نہیں ہوئے جتنا صرف ایک مہینے کی اس جنگ میں فلسطین میں بچے شہید ہوئے ہیں۔ صرف ایک مہینے کے اندر جتنے بچے شہید ہوئے 2019 سے اب تک 20 ملکوں کی جنگ میں بھی اتنے بچے شہید نہیں ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیے 23,500 سے زائد مسلمان زخمی ہیں، 124 ڈاکٹرز دنیا سے چلے گئے دوسروں کا علاج کرنے والے، ایک ڈاکٹر بنانے کے لیے پراپرٹیاں بیچنا پڑتا ہے، 124 ڈاکٹر دنیا سے رخصت ہو گئے، 32 اہم ہاسپٹل بند ہو چکے، غزہ کا پورا ایریا ہاسپٹلوں میں علاج کے لیے جو تھا وہاں بھی بم بارود گرا کر اسے بھی قبرستان بنا دیا گیا، 14 لاکھ سے زائد مسلمان بے گھر ہیں، شمالی غزہ کی پٹی سے صرف 8 لاکھ مسلمان بے گھر ہو چکے ہیں، 31 صحافیوں کو شہید کر دیا گیا، 16 بڑے بڑے ہاسپٹلوں کو بند کر دیا گیا، فیول نہیں ہونے کی وجہ سے زندگی کی امید میں ہاسپٹل آنے والا مریض بھی یہ ڈر رہا ہے کہیں یہاں پر بم نہ گرے اور یہاں سے میرا جنازہ نہ نکلے، یہ عالم ہو چکا ہے غزہ کا۔ اور ایسے موقع پر آپ دیکھیے جہاں 2 دن پہلے کی بات جلبیہ کے علاقے میں جو کیمپ لگا تھا جہاں بے گھر لوگ آ کر بے سہارا لوگ رہتے تھے، 60,000 کے قریب آبادی جہاں پر تھی بے گھر لوگ، وہاں پر بم ڈالتا ہے اسرائیل اور دیکھتے دیکھتے 2 منٹ کے اندر 400 لاشیں پڑ جاتی ہیں۔ 400 آدمی بیک وقت مرنا کوئی معمولی بات ہے، ایک مسجد کے نمازی بھی 400 نہیں ہوں گے، جب ایک ایریے میں 400 آدمی شہید ہو جائیں گے بیک وقت تو کیا عالم ہوگا، زخمی ہونے والے تو ہزاروں میں ہیں۔ اور کس ایریے میں ڈال رہا ہے؟ خالی نہتے لوگ جہاں پر بے سہارا سہارے کے لیے آ کے بیٹھے تھے۔ اور آپ دیکھیے 22 لاکھ لوگوں کو غزہ سے خالی کرایا جا چکا ہے، 22 لاکھ آبادی ہے، صرف 24 لاکھ وہاں کی، پورے غزہ پر قبضہ کرنے کا ارادہ۔ اور آپ دیکھیے علاقہ زیتون کی 3 منزلہ رہائشی عمارت پر بمباری کی گئی، ایک ہی خاندان کے 15 افراد شہید ہو گئے۔ دوسرے ایریے میں ایک ہی خاندان کے 19 افراد شہید ہو گئے۔ 7 اکتوبر سے 12 اکتوبر تک 12 خاندان، اب ان کی فیملی کا کوئی زندہ نہیں ہے۔ 7 اکتوبر سے 15 اکتوبر تک 47 فیملیز، ان کے خاندان کا کوئی نہیں بچا ہے۔ ایک مہینے کے اندر 825 ایسے خاندان ہیں جن کی نسل ختم ہو گئی، نہ ان کے باپ ہیں، نہ بیٹا ہے، نہ دادا ہے، کوئی ان کے خاندان کا نہیں ہے۔ 825 نسلیں فلسطین کی ختم ہو چکی ہیں۔ یہ ظلم وہاں پر ہو رہا ہے، تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے مسلم حکمران کہاں ہیں؟ مسلمان حکمران کیا کر رہے ہیں؟ مسلمان حکمران دھمکی دیتے ہیں، بول بچن کرتے ہیں، پھینکتے رہتے ہیں۔ مصر کے پاس پاور ہے، بھیجنے تیار نہیں ہوگا، امداد کرنے تیار نہیں ہوگا، بے گھر کو سہارا دینے تیار نہیں ہوگا۔ سعودی دارالحکومت کیا کرے گی؟ لاشیں، معصوموں کے چیتڑے، بے قصور عورتوں کے ٹکڑے، یہ سب ہونے کے باوجود بھی آپ سمجھ لیجئے اس دنیا میں 6,912 زبانیں بولی جاتی ہیں، کسی زبان میں آج سعودیہ کی جو بے حسی ہے اس بے حسی کے لیے کوئی لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ 6,912 زبانوں میں سے ایک طرف تمہارے پڑوس میں لاشیں ہیں اور تم یہاں موسم الریاض میں
فلمی ایکٹروں کو بلا کر، ناچنے والوں کو بلا کر، گویوں کو بلا کر، چھکوں کو بلا کر نچاتے ہو. ایک ایک ٹکٹ اس فلم کا، اس شو کا جو 3 مہینے تک چلے گا، 60 ہزار روپیے انڈین کرنسی کے ایک ٹکٹ، چند گھنٹوں کے لیے، جہاں پر میوزک ہے، ناچ رہے ہیں، گانے ہیں، نیم برانہ لباس، ادننگی عورتیں یہ تمہارے سامنے ناچ رہی ہیں. اور عرب کے شیوخ اور عرب کے جوان جن کے اندر ہمت اور شجاعت کی مثالیں دی جانی چاہیے تھی، اب وہ لوگ جہاں موت کی لاشیں ہیں، قبرستان ہے، اس کے سامنے بیٹھ کر شراب پی رہے ہیں، نشہ کر رہے ہیں، موج مستی کر رہے ہیں. اور آپ سمجھ لیجئے عرب کے لوگ صحابہ کی اولاد ہیں، ہو سکتا ہے بالکل صحابہ کی اولاد ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہمیں ایک اصول بتایا. جب حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانا تو اللہ نے فرما دیا، یا نوح انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح. نوح یہ سمجھ لو علیہ السلام، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، یہ تمہاری روش پر نہیں ہے، تمہارے عمل پر نہیں ہے، ہوگا تمہارے خون کا، لیکن میری نظر میں یہ کسی اور کی اولاد ہے. ایسے ہی سعودیہ کی آج کی جو حرکتیں ہیں، مسلم حکمرانوں کی آج کی جو عیاشیاں ہیں، یہ ہرگز گواہی نہیں دے سکتی کہ صحابہ کی اولاد ہیں. ہوں گے بھی تو ان کے عمل سے دیکھا جائے گا، نسب سے کسی کو بھی پرکھا نہیں جائے گا. صاحب نسب تو ابو لہب بھی تھا، صاحب نسب تو ابو طالب بھی تھے. ایمان کے بغیر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو بھی جنت نہیں ہے. تو پھر ان غلیظوں کے بارے میں یہ ادب اور احترام اور تعظیم کے الفاظ جہاں پر قبرستانوں پر شراب پی جا رہی ہو. اسی لیے کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی تھی، یہ مجاوران کعبہ، یہ مجاوران کعبہ جو مزاروں کے مجاور ہوتے ہیں، یہ کعبے کے مجاور ہیں. یہ مجاوران کعبہ، انہیں کیا ہوا خدایا، تیرے دوستوں سے نفرت، تیرے دشمنوں سے یاری، تیرے دوستوں سے نفرت، تیرے دشمنوں سے یاری. اپنا فیسٹیول برابر چلتا رہے گا. پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب، پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب، ہے مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب، ہے مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب. اس قوم کے بارے میں کیا لکھوں فراز، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب. اس موقع پر کرنا کیا چاہیے؟ قراردادیں پاس کرتے رہو، نہیں لڑنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، بمباری نہیں ہونی چاہیے، صرف بولتے رہو بس. کوئی ہمت اور شجاعت کا کام، اقدام کا کام، ادھر دشمن اس کے ملک میں آ کر ساتھ دینے کے لیے کندھے سے کندھا لگا کر کھڑے گا. تم 56 مسلم کنٹریز ہو کر ایک بھی ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. تنہا غزہ کے نہتے مسلمان جو ہمت اور شجاعت مندی سے کھڑے ہیں. افسوس مسلمان حکمرانوں پر کہ وہ ابھی بھی امریکہ کا سہارا ڈھونڈتے ہیں، اس کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں، اس کے غلام کی طرح ہاتھ باندھے کھڑے رہتے ہیں، اسے راضی کرنے کے لیے ہر قدم بڑھانے کے لیے تیار رہتے ہیں. افسوس تو اس بات کا ہے کہ مسلم حکمرانوں کو اسرائیل کی بمباری پر شکایت کرنے اور اس پر لعنت کرنے سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے اوپر لعنت کر لو. غزہ کے مسلمانوں کو اسرائیل سے جتنا تکلیف ہوئی ہے، تمہاری خاموشی سے اس سے زیادہ تکلیف ہوئی ہے. اپنوں کے بے اپنائیت سے، اپنوں کے منہ موڑ لینے سے پرائے کی تکلیف سے بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے. تمہارے اندر تو ذلت کی زندگی جینے پر رضامندی پائی جاتی ہے. ہم یہاں انڈیا میں کہہ سکتے ہیں کہ مسلکیں الگ الگ ہیں، مشربیں الگ الگ ہیں، مسجدیں الگ الگ ہیں، یہ فلاں مسلک کا، یہ فلاں پارٹی کا، یہ فلاں کتاب کا، لیکن ہم کہتے ہیں پورے 56-7 مسلم کنٹریز کا مسلک ایک ہے، قرآن ایک ہے، کتاب ایک ہے، حدیث ایک ہے، کعبہ ایک ہے. تمہارے اندر اتحاد کی تمام شرطیں پائی جاتی ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ متحد نہیں ہو سکتے؟ پھر کیا وجہ ہے کہ مظلوم کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے؟ اور تو اور جن کے نظریات بکھرے، جن کے کتابیں بکھری، جو ایک مذہب کے نہیں ہیں، وہ سب متحد ہو جاتے ہیں غزہ اور فلسطین کو مٹانے کے لیے، اور تم سب ایک ہو کر بھی ایک نہیں ہوتے مظلوم کو بچانے کے لیے. سچ تو یہ ہے کہ سعودیہ اور مسلم کنٹریز کے اسلاف میں جو شجاعت پائی جاتی تھی، مسلم قیادت و سیادت کے لیے جو
سوز کلام، جو انداز گفتگو، جو شجاعت جس سے دنیا کی ہر طاقت سے مخاطب کیا جا سکے، وہ طرز کلام آج کے حکمران بھلا چکے ہیں۔ وہ صحابہ کی گفتگو کا انداز جو جنگل کے درندوں سے انہوں نے کہا تھا، ہم صحابہ نبی کے غلام ہیں، اس جنگل کو خالی کر دو ہمارے لیے، جن کی آواز سے جنگل کے جانور بھی جنگل خالی کرتے تھے، آج وہ آواز دشمن کے ساتھ کھڑی ہے، آج وہ آواز یہودیوں کے تلوے چاٹ رہی ہے۔ آج اس موقع پہ دیکھ لیجئے مسلمان مسلم حکمرانوں کے اندر ظالم طاقتوں سے بات کرنے کا جو ملکہ تھا کہ اگر ادھر آنکھ اٹھا کر بھی دیکھو گے تیل کا ایک قطرہ نہیں ملے گا، شاہ فیصل نے کہا تھا دشمن کو۔ وہ رمق غیرت اور حمیت کی آج کے حکمرانوں میں دور دور تک دکھائی نہیں دیتی ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ دیکھ لیجئے، کسی عرب نے بڑی اچھی بات کہی، اعجبنی من قال ان فلسطین لم یاکلوا الذئب، یہ بات مجھے بہت اچھی لگی، فلسطین کو کسی بھیڑیے نے نہیں کھایا، انما القاها العرب والمسلمون فی الجب، بلکہ عرب اور مسلمانوں نے اسے گڑھے میں ٹھیل دیا ہے، ڈھکیل دیا ہے۔ وَجَاءُوا كَمَا جَاءَ إِخْوَةُ يُوسُف أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور جیسے یوسف کے بھائیوں نے خود اپنے بھائی یوسف کو گڑھے میں اور کنویں میں ٹھیل کر باپ کے پاس آئے تھے روتے ہوئے، ایسے ہی مسلم حکمران فلسطین اور غزہ کو ٹھیل کر اسرائیل اور یہودیوں کے حوالے کر پھر یہاں منت اور پھر یہاں غم دکھانا اور پھر دو چار بول کر جس سے اپنی شبیہ اور عزت باقی رکھ لینا، اتنے بول پر اکتفا کر لیتے ہیں۔ افسوس تو یہ ہے جنگ اور جہاد پورے عالم عرب کے علماء نے فتویٰ دے دیا کہ اس وقت جہاد فرض ہو چکا ہے، ہم پر نہیں، اس مسلم کنٹریز پر۔ الاقرب فالاقرب کے لحاظ سے اصول طے ہوتا ہے، قریبی کنٹریوں پر یہ بات فرض ہو چکی ہے۔ اور بڑی اچھی بات کہا، لقد اعذر من انذرک ایھا العرب، اے اہل عرب سن لو، جس نے تمہیں آگاہ کر دیا اس نے اپنی ذمہ داری پوری کر دیا۔ یہ مظلوم کی مدد کرنا اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ افسوس تو یہ ہے ان عربوں نے وہ قرآن مجید کی آیتیں بھلا دی جس میں اللہ نے فرمایا ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین، کیا ہوا تمہیں، تم اللہ کے لیے ہتھیار نہیں اٹھاتے کمزوروں کی خاطر، من الرجال والنساء والولدان، کمزور عورتیں ہیں، بچے ہیں، یہ سب تڑپ رہے ہیں لیکن تم ان کے لیے ہتھیار اٹھانے تیار نہیں ہو، تم نے بھلا دیا وہ حدیث اللہ کے نبی کی، مثل المؤمن فی توادہم وتراحمہم، مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، آپسی محبت میں مودت میں تم نے بھلا دیا۔ اللہ کے نبی نے جو فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، مسلمان کا بھائی ہے، نہ خود ظلم کرے گا نہ ظالم کے حوالے کرے گا۔ تم نے بھلا دیا وہ آیت، اللہ کے نبی نے جو فرمایا کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، چھوٹی سی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں کے چھکے چھڑا دیے ہیں، اور اللہ نے وہ مثالیں قائم کر کے دکھائے ہیں۔ 313 نے پورے کفار عرب کو پانی پلایا تھا، ان آیتوں پر سے یقین اٹھ چکا ہے۔ اب ہمارے مسلمانوں کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ فلسطین کے اسرائیل کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرو، تو پھر کہتے ہیں کہ اسرائیل کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیے تو کھانے کو کچھ بھی نہیں بچتا، پینے کو کچھ بھی نہیں بچتا، مر جاؤ کھائے بغیر، مر جاؤ پیے بغیر۔ عجیب بے حیائی کی بات ہے، ہمارے ملک میں اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کے بعد کھانے کچھ نہیں ملتا، پینے کچھ نہیں ملتا، انڈیا کچھ نہیں کر رہا ہے، گھاس اکھاڑ رہا ہے، یہاں کچھ بھی نہیں بن رہا ہے، انڈین پروڈکٹ کچھ بھی نہیں ہے۔ عجیب اور افسوس کی بات ہے۔ ہم جو بائیکاٹ کی بات کرتے ہیں، اسرائیلی پروڈکٹ دو طرح کے ہیں، ایک وہ جو بہت زیادہ ضروری ہے، اس کا بدل ابھی ملنا مشکل ہے، جیسے ہارٹ اٹیک کے لیے جب آپریشن کرنا ہو، اسٹنٹ ڈالنا ہو، انیستھیشیا ہو، یہ سب چیزیں بھی اسرائیل سے آتی ہیں، تو ہم اس کا وروਧ نہیں کر رہے ہیں، اسے بائیکاٹ کرنے کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ جو فالتو چیزیں ہیں، غیر ضروری چیزیں ہیں، جس کا بدل مل سکتا ہے، آپ کو اسپرائٹ، کوکو کولا، پیپسی، سافٹ ڈرنکس، اس کا بدل نہیں مل سکتا، آپ کو برگر کا بدل نہیں مل سکتا، آپ کو KFC کا بدل نہیں مل سکتا، آپ کو میکڈونلڈ کا بدل نہیں مل سکتا۔ کتنی ایسی چیزیں ہیں تو ہماری زندگی کی فالتو ہیں،
اسے استعمال کی بھی ضرورت نہیں ہے، ڈاکٹر منع کرتے ہیں پھر بھی وہ استعمال کرتے ہیں، اسے بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک مولانا دکانداروں سے جب جا کر پوچھے سافٹ ڈرنکس کیوں رکھے، نکال دیجئے، کہتے ہیں کہ ہم نکال دیے تو انہوں بیچتے، ہم نہیں رکھے تو آگے مسلمان بول رہے کہ سافٹ ڈرنک ہونا دو ہم کو، ان حالات میں بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حتیٰ کہ لڑکیاں برقع پہن کے آ کے کہتی ہیں اگر آپ کے پاس سے برگر پیزا لینا ہے، سافٹ ڈرنکس ہے تو لیں گے، نہیں تو نہیں لیں گے۔ اتنی بے شرمی، اتنی بے حیائی، یہ چیزیں چھوڑنے کی نہیں ہو سکتی، اسے چھوڑا نہیں جا سکتا، ضروری اور غیر ضروری کا فرق نہیں کیا جا سکتا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں، اگر واقعتاً اسلامی حمیت باقی ہے تو اسرائیل کا منہ توڑنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ تم جن اسرائیلی پروڈکٹ کے ضرورت مند اور محتاج بن چکے ہو اس کی لسٹ بھی نکل چکی ہے، اور اس کا بدل جو انڈین پروڈکٹس ہے اس کی بھی لسٹ نکل چکی ہے۔ موازنہ کر کے دیکھو کہ ہم کیا چھوڑیں کیا لیے، اور پھر آپ یہ بھی دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے بائیکاٹ کرنا۔ آپ چاہے استدلال نہ کر سکتے ہوں سیرت سے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے غزوہ تبوک کے موقع پر سب صحابہ کو ساتھ میں آنے کے لیے فرمایا تھا، 3 صحابہ رک گئے تھے غزوہ تبوک میں آنے سے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے 50 دن تک اپنے صحابہ کا بائیکاٹ کیا تھا، بات تک نہیں فرمائی تھی ان سے۔ اور اس زمانے میں شعب ابی طالب بولتے ہی کسے ہیں جس میں اللہ کے نبی اور صحابہ کو مکے کے کافروں نے 3 سال کا بائیکاٹ کیا تھا۔ بائیکاٹ کرنا تو تاریخ سے ثابت ہے، آزادی کے موقع پر گاندھی جی نے برٹش کے بہت سے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیا تھا۔ یہ سب چیزیں ہماری تاریخ کا حصہ ہیں، اور کرنے کا ایک کام یہ بھی ہے کہ ہم ان اسرائیلی پروڈکٹ کا بدل بنانے کی کوشش کریں۔ پیپسی کا بدل بناؤ، کوکو کولا کا بدل بناؤ، اور اسپرائٹ کا بدل بناؤ، اس کا بدل بنانے کی کمپنیاں قائم کرو، اپنے گھر کی چیزیں بنا کے کھاؤ۔ کتنی عورتیں ہیں یوٹیوب پر کھانا بنا کر اس کے ویڈیوز ڈالتے ہیں، لاکھوں ان کے ویورز ہیں، لاکھوں ان کے فالوورز ہیں، پیسہ کماتی ہیں، اور ہاسٹل کے لوگوں کو کھلاتی ہیں، پیسہ کماتی ہیں۔ کمانے کے لیے دسیوں طریقے ہیں، شرط یہ ہے کہ آپ چبوترے سے اتر کے آئیے، شرط یہ ہے کہ آپ کٹے سے اتر کے آئیے، شرط یہ ہے کہ آپ نشے سے باہر آئیے، شرط یہ ہے کہ آپ بگ باس سے باہر آئیے، وہاں سے نکلیے پہلے۔ آپ اسے چھوڑنا نہیں چاہتے، آپ کرکٹ چھوڑنا نہیں چاہتے، آپ کٹے چھوڑنا نہیں چاہتے، نشہ چھوڑنا نہیں چاہتے، گانجا چھوڑنا نہیں چاہتے، حتیٰ کہ اسرائیلی پروڈکٹ چھوڑنا نہیں چاہتے، تو پھر ہمیں بھی کہنے دیجئے کہ جو سافٹ ڈرنکس ان حالات میں بھی پی رہا ہے وہ سافٹ ڈرنکس نہیں پی رہا ہے، وہ فلسطین کے معصوم بچوں کا خون پی رہا ہے، وہ میکڈونلڈ اور KFC کا چکن نہیں کھا رہا ہے، وہ فلسطین کے معصوم شہیدوں کے مردار گوشت کھا رہا ہے، جس کے اندر اتنی بھی بے حسی نہ، اتنی بھی حس اس کے اندر زندہ نہ ہو۔ اسی لیے آج عرب اور حکمران عرب کو آپ دیکھ لیجئے ننگے ناچ میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ یہاں پر لاشیں اور جنازے اٹھ رہے ہیں۔ ایسی بے حسی تاریخ میں کبھی کسی نے دیکھا نہیں ہوگا جو بے حسی آج مسلم عرب دکھا رہا ہے۔ دعاؤں کا اہتمام، لوگ کہتے ہیں بائیکاٹ کرو پروڈکٹ کا، بائیکاٹ کرنے سے کیا ہوگا، دعا کرو فلسطین کے واسطے، دعا کرنے سے کیا ہوگا، بولو کچھ فلسطین کے بارے میں، صرف بیانہ کرنے سے کیا ہوگا۔ اللہ کے بندے کیا کرنا بولو پھر، آخر یہ کرے تو یہ کرنے سے کیا ہوگا، وہ بولے تو وہ کرنے سے کیا ہوگا، وہ کرو وہ کرنے سے کیا ہوگا، کچھ تو بھی عقل کی بات کرو پھر۔ تو پھر ایسا ہوگا کہ بگ باس دیکھنے سے کچھ ہو جائے گا، کرکٹ دیکھنے سے کچھ ہو جائے گا، سافٹ ڈرنکس پینے سے کچھ ہو جائے گا۔ جنگ جیتی اور ہاری کیسے جاتی ہے، ہمیں شعور تک بھی نہیں ہے، ہم فلسطین اور غزہ کو پڑھے تک بھی نہیں ہیں، ہم تاریخ یہود جانتے بھی نہیں ہیں، یہودی کتنے غلیظ ہوتے ہیں، کتنے خبیث ہوتے ہیں۔ پوری دنیا میں اگر سب سے ظالم قوم اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف یہودی قوم ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی تک آپ نے مفتی احمد اللہ آفیشیل چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد مل جائے۔ جزاک اللہ۔